چھوٹی چودرانی پارٹ نمبر 8۔ پھر چودرانی نے صرف اتنا کہا، اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو بھی، سمجھے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ اسی وقت باہر زوردار کھڑکا ہوا۔ لطیف بیگم نے کہا، باہر دیکھو کس چیز کا کھڑکا ہے۔ میں نے اپنا حلیہ درست کیا اور باہر نکلا۔ دیکھا تو بلی نے باہر پڑے میز پر چھلانگ لگائی تھی، جس کی وجہ سے کھڑکا ہوا تھا۔ میں اندر آیا۔ بی بی جی، باہر بلی ہے، اس نے چھلانگ لگائی ہے۔ اس کے بعد میں واپس اپنے بستر پر آ گیا۔ فرید بولا، نورین پھر جب جب بی بی کو ضرورت ہوتی مجھے بلا لیتی تھی۔ پھر تمہارے ساتھ میرا برا عشق لگ گیا۔ ایک دن بی بی جی نے رات کو مجھے بلایا۔ میں گیا مگر میں پریشان تھا۔ میری تمہارے ساتھ شادی کے لیے تیرے گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ لطیف بیگم نے مجھے کرنے کے لیے کہا مگر میں دلیری سے کر رہا تھا، کوئی خاص رغبت نہیں تھی۔ اس وقت میں فارغ ہو گیا، وہ ادھوری رہ گئی۔ تب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم پہلے فارغ ہو گئے ہو؟ میں نے بتایا کہ میں ذہنی طور پر پریشان ہوں۔ انہوں نے بات پوچھی، میں نے بتا دیا کہ میں نورین سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس کے گھر والے مان نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، میں صبح کچھ کروں گی اس بارے میں۔ پھر انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ وہ مان گئے ہیں، تم شادی کی تیاری کرو مگر ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا، وہ کیا بی بی؟ تو انہوں نے کہا، جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی تم آؤ گے اور مکمل مجھے سکون دے کر جاؤ گے۔ میں اتنا خوش تھا کہ فوراً وعدہ کر لیا۔ پہلی بار بیگم کو خود سے چوم کر باہر بھاگ گیا۔ اس کے بعد تیری میری شادی ہو گئی۔ پھر جب کبھی بلاتی تو چلا جاتا تھا۔ ایک بار رات کو رومانہ بی بی نے مجھے ان کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تب تو اس نے کچھ نہیں کہا مگر جب سے طلاق ہو کر آئی میرے پیچھے پڑ گئی۔ نور، میں یہ بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ فرید، رومانہ والی بتا دی تھی، اس کا بھی موقع ہی نہیں آیا۔ لطیف بیگم سے آخری بار میں نے ان کے مرنے سے 5 سال پہلے کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بیمار رہنے لگ گئی تھیں، پھر کبھی نہیں کیا ان کے ساتھ۔ بیگم کے فوت ہونے سے 2 سال پہلے رومانہ بی بی طلاق لے کر واپس آ گئی۔ بس چند دن تو اس نے گزارا کیا، اس کے بعد مجھے دھمکانے لگ گئی۔ آخر کار میں نے پوچھ لیا کہ اس وقت آپ نے بات کسی کو نہیں بتائی؟ جب مجھے بڑی بیگم صاحبہ کے کمرے سے نکلتے دیکھا، اب ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اب تو ایسا کچھ نہیں ہوا جو آپ مجھے یوں دھمکا رہی ہیں۔ آخر کار بلی تھیلے سے نکل آئی کہ میرے پاس رات کو کمرے میں آنا، تب بتاؤں گی۔ تب سے لے کر اب تک رومانہ بی بی کے ساتھ سلسلہ چل رہا ہے۔ بڑی بیگم کے ہوتے ہوئے محتاط انداز سے بلاتی تھی۔ 2 سال ہو گئے ہیں ان کو فوت ہوئے، اب اسے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ بڑا چودھری سارا دن ڈیرے پر، ایرم بی بی، رخشندہ بی بی اپنی پڑھائی میں اور ٹی وی پر مصروف، نہال بھی پڑھنے میں، کھیل کود میں لگا رہتا ہے۔ اس پر نظر کسی نے رکھنی ہے۔ رافیل گلشن کے پاس آ کر بولا، اوئے کنجر، جب بھی میں آ رہا ہوتا ہوں مجھے دیکھ کر اس بہن کے یار کو بھگا کیوں دیتا ہے؟ گلشن بولا، میں ایسا جان بوجھ کر کرتا ہوں کہ اسے ایسا لگے کہ جو بات میں اس سے کر رہا ہوں اس بات کا اور کسی کو نہیں پتہ ہے، ورنہ وہ اپنی بہن کو بتا بھی سکتا ہے کہ گلشن کے ساتھ رافیل بھی ہے، کہیں وہ سالی بدک ہی نہ جائے۔ رافیل، چل جو مرضی کر اپنی اس شادو کے لیے، پر یار یہ تو بتا وہ کیسے مانے گی تیرے لیے؟ وہ تیرے سے 10-12 سال بڑی ہے۔ گلشن، تو کیا ہوا، ہم نے بڑی چھوٹی کا کیا کرنا ہے، ہم نے تو سودا لینا ہے، اسے بھی سودا ملے گا، ہمیں بھی۔ رافیل بولا، یہ ہمیں کون ہے بھئی، تیرے اکیلے کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے اور نہ ہی میں ایسے کسی کام میں پڑوں گا۔ گلشن بولا، چل ناراض نہ ہو، میرے ساتھ تو چلے گا، کچھ کرے گا نہیں تو دیکھ کر مزے تو لے گا۔ رافیل بولا، مطلب وہ مان گئی ہے؟ گلشن ہنستے ہوئے، تیرا یار ایویں نہیں کسی کے پیچھے پڑتا۔
رافیل بولا کیا مطلب، کیا کہا اس نے؟ گلشن بولا یار کیا کہنا ہے؟ توقف کے بعد بولا اس نے کہا کہ شام سے پہلے وہ چارہ کاٹنے چودھریوں کے کھو پر جائے گی، بلو کے ساتھ، وہیں سے وہ کھیتوں میں پیشاب کے بہانے جا کر کھو کے ٹیوب ویل والے کمرے میں آ جائے گی۔ ہم نے شام سے پہلے ادھر جانا ہے، میں اگلی طرف بیٹھوں گا اور تو پیچھے کی کماد کی طرف کھیت میں بیٹھنا۔ جب ہم کمرے میں گھس جائیں تو باہر نظر رکھنا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے دروازہ ہلکا سا ہلا کر بتا دینا۔ رافیل بولا تو نے ساری تیاری کر لی ہے؟ گلشن بولا دیکھتا جا۔ رافیل اچھا ٹھیک ہے۔ اتنے میں تفریح ختم ہونے کی گھنٹی بجی، دونوں واپس کلاس میں آ گئے۔ چھٹی کے بعد گھر آیا، زرکا گھر پر اکیلی تھی، اس نے رافیل کو کھانا دیا۔ رافیل کھانا کھانے کے بعد باہر جانے لگا تو زرکا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ رافیل میں اماں کی طرف حویلی جا رہا ہوں۔ زرکا جلدی آنا، میں گھر میں اکیلی ہوں۔ رافیل اچھا آتا ہوں۔ وہ حویلی میں آ گیا۔ اسے اگلے دن والا واقعہ ذہن میں آیا جو نرکے پر گیا تو ارم کو نہاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس کا آج پھر دل کر رہا تھا کہ ارم چودھری کو پھر سے نہاتے ہوئے دیکھے۔